سورت النساء، نساء کا مطلب ہوتا ہے عورتیں، مدنی سورت ہے، 24 رکوع ہیں اور 176 آیات ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ یہ مدنی سورت ہے، 3 ہجری سے لے کر اور 5 ہجری کے شروع تک مختلف اوقات میں اس کی آیات نازل ہوئی، 3rd ایئر آف ہجرہ سے لے کے 5th ایئر آف ہجرہ تک۔ اس سے پہلے اللہ کے فضل سے ہم 2 صورتیں پڑھ چکے، سورت البقرہ اور سورت آل عمران۔ ان 2 صورتوں کی طرح سورہ نساء کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے مضامین سب ملے جلے ہیں۔ ذرا سا مضامین کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے چلیں گے۔ اس صورت میں خطاب 3 گروہوں سے ہے، 3 طرح کے گروپس سے ہے۔ پہلا خطاب ساری مسلمان امت، اس میں مسلمانوں کو شریعت، معاشرت، عبادت، جہاد، قتال کے احکامات دیے گئے، تو شرعی احکامات بھی ہم کو اس میں ملیں گے، اور معاشرتی احکامات کا رنگ آپ کو غالب نظر آئے گا سورہ نساء میں۔ دوسرے منافقین کی بات کی گئی، اگرچہ منافقین سے بھی خطاب یا ایھا الذین آمنو ہی کہہ کر ان کو مخاطب کیا جاتا ہے، کہیں بھی منافقوں کو یا ایھا الذین نافقوا نہیں کہا گیا۔ سورہ نساء میں بتایا گیا ہے کہ وہ کیا فیکٹرز ہیں، کیا ایلیمنٹس ہیں، کیا وجوہات ہیں جو نفاق پیدا کرتی ہیں اور نفاق کو پروان چڑھاتی ہیں۔ اس پر قدرے تفصیلی بات ہمیں سورہ نساء میں ملے گی۔ نفاق کے موضوع پر، ہپوکریسی کے موضوع پر سورہ منافقون ہم آگے پڑھیں گے 28ویں پارے میں، اور ایک بہت تفصیل کے ساتھ یہاں سورہ نساء میں ہمیں نفاق کا ذکر ملے گا۔ نفاق کی علامات کیا ہیں، کیسے پروان چڑھتا ہے، اور اس سے بچاؤ کی تدابیر کیا ہیں، ان کا بھی ذکر آئے گا۔ تیسرا گروہ جس سے خطاب کیا گیا وہ اہل کتاب ہیں۔ شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ تمام انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور ان سب کو تقوی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ سورت آل عمران کا اختتام تقوی کے ذکر پر ہوا تھا، اور اسی مضمون سے سورہ نساء شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا اے انسانوں تم سب اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ کیا کیا ہے اس نے؟ خلقکم، اس نے پیدا کیا ہے تم کو، وہ تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے۔ اللہ کے تمام ناموں میں سے رب کو یہاں پر لایا گیا ہے تاکہ انسانوں کا ٹرسٹ، انسانوں کا بھروسہ اس ہستی پر ہو کہ جس نے ان کو پیدا کیا، ان کی تربیت کی، جو پالنے والا ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، نرشر ہے، چیریشر، سسٹینر، سب کچھ دینے والا ہے۔ اے انسانوں تم کو تو کوئی 2 خدا نہیں ہے کہ ایک مسلمانوں کا خدا الگ اور کافروں کا خدا الگ، یا ہندوؤں کا الگ یا عیسائیوں یہودیوں کا الگ۔ تمام انسانوں کا رب ایک ہی ہے، واحد۔ تو تمام انسانوں کو ایک رب پر لا کر جوڑ دیا گیا۔ تو وحدت رب، تمام انسانیت ایک رب کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق کو لاوارث یا اکیلا یا کمزور سمجھ کر اس پر زیادتی کرے یا بے رحمی کا معاملہ کرے۔ ہر ایک کا فرض ہے کہ انصاف اور رحم کا طریقہ اختیار کرے، ورنہ یاد رکھے کہ اللہ زبردست ہے، ذو انتقام ہے۔ جو اس کی مخلوق کو تنگ کرے گا وہ اس کو سخت سزا دے گا، اور اللہ کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں، اللہ خود سب پر نگران ہے۔ یہ موضوع انشاءاللہ آیت کے آخر میں آ جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ نے پیدا کیا تم کو من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے۔ تو وحدت رب بھی ہے اور وحدت اب بھی ہے۔ اب کہتے ہیں باپ کو۔ انٹرنیشنل بردرہڈ میں انسانوں کو جوڑ دیا گیا،
بین الاقوامی اخوت کے رشتے میں تمام انسانوں کو جوڑ دیا گیا. انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں، کامن اینسیسٹرز ہیں. یہ تصور آج ہم کو بہت معمولی لگتا ہے، بہت سادہ لگتا ہے، لیکن یہ بڑا ریولوشنری تصور ہے جو اسلام نے دیا ہے. ہیومن ایکوالٹی کی زبردست بات ہے جو یہاں کی گئی ہے. دنیا میں انسانوں کی کثیر تعداد اس مغالطے کا، اس مسکنسیپشن کا شکار رہی کہ بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر نسلی برتری حاصل ہے. کچھ لوگ جو ہیں بائی برتھ بہتر ہوتے ہیں، بائی برتھ افضل ہوتے ہیں. کچھ اعلیٰ ہیں، کچھ گھٹیا ہیں. اور اعلیٰ نسل والے جو لوگ ہیں ان کا یہ حق ہے کہ وہ گھٹیا نسل کے لوگوں پر حکومت کریں، اس لیے کہ گھٹیا انسان یہ جانوروں کی مانند ہیں، یہ اپنا برا بھلا نہیں سمجھ سکتے. تو اعلیٰ نسل کے انسانوں کا حق بنتا ہے کہ ان پر حکومت کریں. اور یہ نظریہ جس کی یہاں بات کی جا رہی ہے، اس کا اظہار جرمنی میں ہٹلر کی حکومت کی شکل میں ہوا. ہٹلر کا یہ نظریہ تھا کہ ایرین ریس سپیریئر ہے. باقاعدہ لوگوں کے فیچرز کو ناپا تولا گیا، باقاعدہ دیکھا گیا کہ آنکھوں میں کتنا فاصلہ ہے، اسکل کا سرکمفرنس کتنا ہے، نقوش کیسے ہیں، فیچرز کیسے ہیں، اور اس کے حساب سے کہا کہ یہ اعلیٰ نسل کا ہے، یہ بدتر نسل کا ہے. تو یہاں تک پچھلی صدی تک ہم نے یہ تمام چیزیں دیکھی. مشرک مذاہب میں تو یہ عقیدہ شد و مت سے پایا جاتا ہے، نسلی انسانی برتری کا. ہندوؤں میں ان کے دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان میں کاسٹ سسٹم شامل ہے. ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ براہمن پیدائشی طور پر برتر ہیں، بہتر ہیں، وہ بھگوان کے سر سے پیدا ہوئے. اب براہمن کچھ بھی کر لے، کتنا ظلم کر لے، کتنی ہی برائیاں پھیلائے، وہ برتر کا برتر رہے گا، اعلیٰ رہے گا، وہ ایگزالٹڈ ہے. اس کے مقابلے میں شودراس یہ پیدائشی گھٹیاں ہیں، ان کی پیدائش بھگوان کے پیروں سے ہوئی. تو شودر کتنا اچھا عمل کر لے، کتنا ہی نیک ہو جائے، وہ کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ بھگوان کے پاؤں سے پیدا ہوا. یہاں فرمایا کہ سب برابر ہیں، پیدائشی طور پہ کوئی اعلیٰ گھٹیا نہیں ہوتا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے. کوئی فضیلت نہیں پیدائشی طور پہ. آدم علیہ السلام ہی تمام انسانوں کے باپ ہیں، اور بی بی حوا تمام انسانوں کی ماں ہیں. کتنے ہی کلچرز میں عورت کو بہت گھٹیا سمجھا گیا. یہاں آگے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی آدم علیہ السلام ہی کی جنس سے ان کا جوڑا بنایا گیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے پھیلا دیے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں. فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. تو مرد اور عورت ہم دیکھ رہے ہیں برابر برابر یہاں ذکر آ رہا ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی، کتنی ہی کلچرز میں عورت کو کمتر اور گھٹیا مخلوق سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی سمجھا جاتا ہے. یہاں تک بھی بحثیں ہوئیں کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں. روم میں آپس کے مشورے سے طے کیا گیا کہ عورت ایک ناپاک جانور ہے جس کے اندر روح نہیں ہے. 586 BC میں فرانس میں ایک ریزولوشن پاس ہوئی. بالآخر انہوں نے اس میں یہ کہا کہ عورت ہے تو انسان، لیکن صرف مرد کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ پریویلنگ تھیوریز تھی اس زمانے میں، یہ اس زمانے کے نظریات تھے جب قرآن میں اللہ نے یہ آیات نازل فرمائیں. اور حقیقت ہے کہ مردوں کے ہاتھوں یقیناً عورتوں پر بہت ظلم ہوا، بہت دبایا گیا، بہت سپریس کیا گیا، بالکل ان کو ڈھور ڈنگر بنا دیا گیا. ابھی ہم پڑھیں گے قرآن کے اندر آگے، زمانے جاہلیت میں تو عورتوں کو وراثت ملنا تو دور کی بات، عورتیں خود وراثت میں تقسیم ہو جایا کرتی تھیں، وراثت کا مال سمجھی جایا کرتی تھیں.
بڑے بڑے ممالک جس میں یہ فرانس اور یورپ کے ممالک شامل ہیں، ان کے ہاں عورت کسی جائیداد کی مالک نہیں ہو سکتی تھی. ان کے ہاں شوہر کو یہ تک حق حاصل تھا کہ چاہے تو بیوی کو قتل کر دے، جان سے مار دے. عدالت کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، قانون میں کوئی اس کی پکڑ نہیں تھی. جیسے اپنے جانور کو مار دیا، ذبح کر دیا، ایسے بیوی کو مار دیا، کوئی بڑی بات نہیں. کوئی بزنس نہیں کر سکتی تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی. تو مدتوں اس قسم کی جہالت کا سامنا دنیا نے کیا. عورتوں پر یقیناً ظلم کیا گیا. اب اس زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو سوچ تھی جس میں ایک ایکسٹریم کیا تھی کہ عورت نہایت مظلوم تھی، اب مظلومی بھی ایک حد تک ہی کسی کی رہ سکتی ہے. جب بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے، بہت زیادہ کسی کی حق تلفی کی جاتی ہے، تو وہ اپنے حقوق منوانے کے لیے وہ کھڑا بھی ہوتا ہے. جب وہ کھڑا ہوتا ہے، ری ایکشن اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، رد عمل پیدا ہوتا ہے، تو رد عمل کے نتیجے میں وہ دوسری ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے. تو یہ جو عورتوں پر اتنا ظلم کیا گیا، اس قسم کی سوچ کے ری ایکشن کے طور پہ اب دنیا دوسری ایکسٹریم پر چلی گئی ہے. پہلے عورت کو جانور کہا جاتا تھا، اب مردوں کو جانور کہنا فیشن ہے. پہلے عورتوں کو دبا کے رکھا جاتا تھا، اب مردوں کو دبا کے رکھنا فیشن ہے، ان تھنگ ہے. اب یہ ہے کہ عورت مرد کی کوئی بات ماننا نہیں چاہتی، نہ عزت کرنا چاہتی ہے، نہ اس کی بات سننا چاہتی ہے. وہ کہتی ہے میں بالکل برابر ہوں، برابر کیا، میں اس سے اعلیٰ ہوں، یہ ہے گھٹیا، اس کو دبا کے رکھو.